محسن رضا نوری مسلک اعلیٰ حضرت عید میلاد النبی سرکار کی آمد، حبیب کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شکر ہے۔ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل بغل سادات کرام، علماء کرام، حاضرین و سامعین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دوست اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبة والایمان والإيقان ومن علینا اذ اعطانا حب نبیہ وحب اصحابہ وحب اہل بیتہ ذی الاحسان۔ الصلاة والسلام على نبيه الرحمة إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين حبيب رب المشرقين والمغربين محمد صلى الله عليه وسلم بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتعددين كثيرا 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 إلى يوم الكبير، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، وہ نبی جو زمین پر چلے تو اپنے بارندہ سایہ کرتا ہوا نظر آئے، وہ تیرا میرا شان والا نبی کہ جو زمینوں پر قدم رکھے تو قدموں کے نشان نہ پڑے، اور میرا نبی پتھروں پہ قدم رکھتے تو پتھر نقش کفے پائے مصطفیٰ کو سینے میں اتارتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہمارے شانوں والے مصطفیٰ کے جو جانوروں کی جرموں سے گزر جائے تو جانور تیرے میرے نبی قدموں پہ سجدے کرتے ہوئے نظر آئے، تو تیرے میرے شانوں والے مصطفیٰ کہ جو پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرے تو پہاڑ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیہ اور بریلی کا سلطان، ہم سنیوں کا امام،
مولا کی تو ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی تو ہے بس شان عظیم کہ جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی تو ہے بس شان عظیم کہ جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدوں میں گرا کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدوں میں گرا کرتے ہیں، اسی نبی کی بارگاہ ناز میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق رسول میں جھوم کر، محبت رسول میں ڈوب کر، اونچی بارگاہ میں اونچی آواز کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش کرے اور بڑے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود و سلام سنائے اللہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کا خلاصہ کر دوں کہ میں ادھر تقریر کے غرض سے نہیں آتا، ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا ہمارے بھائی مولانا شیخ محمد کو ملے ہوئے، کافی طویل عرصہ ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں دنگا شریف کا وہاں آ جاؤں گا تو ملاقات بھی ہو جائے گی، مصطفیٰ کی محفل بھی ہو جائے گی۔ تو میں ادھر ایک نیت وہ تھی اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محفل میلاد مصطفیٰ ادھر سجا کے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں ایف پی پہ دیکھتا رہتا ہوں آپ کے یہاں کا روزانہ کا میں جلسہ، روزانہ جو آپ محفل سجاتے ہو میں دیکھتا رہتا ہوں محفل کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ کی روز کی محفلوں کو اپنی بارگاہ میں اور آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا۔ میں 24 سفر سے مسلسل پروگرام میں ہوں، 24 سفر سے بھی سفر کے مہینہ میں جشن اعلیٰ حضرت کے مواقع پر گفتگو ہو رہی تھی، پہلے چاند سے لے کے ابھی تک، اور 15 چاند تک میں نے مسلسل پروگراموں میں رہنا ہے، آواز بھی بالکل بیٹھ چکی ہے۔ اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ حضرات کے سامنے میں گفتگو کر لوں گا، آپ اس سے ابتدا میں میرا ساتھ دیں۔ میں کبھی نعت نہیں پڑھتا مگر ادھر نعتیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، بھلے آواز بیٹھی ہوئی ہے مگر یہ نعت کے تو شعر نظر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر کہتا ہے، صحیح سب توجہ جاؤ گا، شاعر کہتا ہے آمینہ کے دل پر کا، آمینہ کے دل پر کا مرتبہ خدا جانے، 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 طٰہٰ اور یاسین کا، طٰہٰ اور یاسین کا فلسفہ خدا جانے، طٰہٰ اور یاسین کا فلسفہ خدا جانے، آمینہ کے دل پر کا۔ اونچی سبحان اللہ بولو نا۔ شاعر کہتا ہے نظروں کو جھکانے دو، پلکوں کو بچھانے دو،
نظروں کو جھکانے دو پلکوں کو بچھانے دو نظروں کو جھکانے دو پلکوں کو بچھانے دو کیوں ارے کس گلی سے کس گلی سے کس گلی سے آئے گے مصطفیٰ خدا جانے کس گلی سے آئے گے مصطفیٰ خدا جانے آمینہ کے دل بر کا مرتبہ خدا جانے آمینہ کے دل بر کا اور ماں کا مرتبہ کیا ہے اس کو کوئی کیا جانے ماں کا مرتبہ کیا ہے اس کو کوئی کیا جانے ماں کا مرتبہ کیا ہے اسی کو کوئی کیا جانے یا تو میرا رب جانے یا تو مصطفیٰ جانے یا تو میرا رب جانے یا تو مصطفیٰ جانے آمینہ کے دل پر کا سبحان اللہ اور بڑا ہی کمال کا شعر ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہی لگایا تھا میں نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہی لگایا تھا میں نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہی لگایا تھا دل کمینے نجدی کا کیوں جلا خدا جانے آمینہ کے دل پر کا مرتبہ خدا جانے طور یاسین کا فلسفہ خدا جانے طور یاسین کا سبحان اللہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا خالی جگہ آپ کو پور کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا پھر سے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا اور میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت جس کی نسبت سرکار سے وہی بندہ بولے سبحان اللہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے اور اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں بے شک ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ارے ہم تو محبوب بن محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے غلام مجھے حضرت نے جیسے آیا بتایا تھا کہ 10 بجے گفتگو ختم کرنی ہے اور 10 بج چکے ہیں
اور حضرت میں کسی جگہ پہ پروگرام میں جانا ہے؟ برسات کی وجہ سے نہیں کینسل کرو 5-10 منٹ لے لیجیے کوئی بات نہیں اب تو انشاءاللہ سنیں گے کینسل ہو گیا پروگرام کینسل کر دو ٹھیک ہے نعرہ تکبیر تو بڑی خوشی کی بات ہے حضرت علامہ مولانا شیخ محمد صاحب کے دیار میں حاضر ہوا ہوں. خدائے قدر و جبار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور اپنی محبت رسول کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا بڑی لوجیکلی گفتگو ہوگی میری، توجہ کے ساتھ سننا ہے. شروعات میں 10-15 منٹ مجھے آپ توجہ کے ساتھ سنیں چونکہ اس میں علمی گفتگو کروں گا، پھر آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مزہ کو بھی مزہ آ جائے گا. مگر شروعات میں آپ میرا ساتھ دیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان 2 آیتوں میں 5 عقیدوں کا ذکر فرمایا. کتنے عقیدوں کا؟ 5 عقیدوں کا. اس کا ترجمہ سنیں. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، اے غیب کی خبروں سے پردے اٹھانے والے محبوب، انا میں رب نے ارسلناک تجھے بھیجا شاہد بنا کے. دوسرا عقیدہ، پہلے علم غیب کا اب شاہد تھا. اللہ نے فرمایا کیا؟ پہلے فرمایا وہ غیب کی خبریں دینے والے محبوب میں اللہ نے ارسلناک تجھے بھیجا شاہد بنا کے، ومبشرا خوشخبری سنانے والا، ونذیرا ڈر سنانے والا، داعیا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور سراجا منیرا روشن چراغ بنا کے بھیجا. اب مجھے بتاؤ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علم غیب جانتا ہے؟ وہ میلاد منانے والے میلادیوں بولو عقیدہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ عقیدہ ہمارا ہی ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. اور نبد عقیدہ لوگوں کو پڑھو، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں. اور ان کے مولویوں نے جتنے قرآن کے ترجمے کیے ہر ایک نے یا ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی کہا، ترجمہ اے نبی کیا. یا ایھا النبی اے نبی اللہ نے آپ کو بھیجا. کسی نے بھی یا نبی کا ترجمہ نہیں کیا، کسی نے بھی نبی کا ترجمہ نہیں کیا. اگر لفظ نبی کا ترجمہ کسی نے کیا ہے تو پڑھنے کے علاوہ جہاں جہاں قرآن کے اندر لفظ نبی آیا تو ہر ایک نے لفظ نبی کا ترجمہ لفظ نبی کیا. مگر جب امام احمد رضا نے قلم اٹھایا تو لڑکا کے فرمایا وہ بدماشو، لفظ نبی کا ترجمہ لفظ نبی نہیں ہوتا، لفظ نبی کا ترجمہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا. تو وہ لفظ نبی کا ترجمہ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نبی غیب نہیں جانتا. کتنے پاگل لوگ ہیں سید صاحب، بابی دیوبندی کتنے پاگل لوگ ہیں، کہتے ہیں نبی غیب جانتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نبی غیب جانتا ہے. میں نے کہا کہ یار یہ تو پاگلوں والی بات ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک بندہ گاڑی چلا کے آوے، گاڑی سے نیچے اترے اور کوئی بندہ اس کے پاس جا کے پوچھے کہ ڈرائیور صاحب گاڑی چلانا آتا ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی.
कोई बंदा गाड़ी चला के आवे, वो सीट से नीचे उतरे और सामने बंदा आके बोले ड्राइवर साहब वो गाड़ी चलाना आता है, वो ड्राइवर क्या कहेगा कि पागल जैसी बात करता है, एक तरफ कह रहा है ड्राइवर साहब बोलो तो सुभान अल्लाह। गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, कुछ हकीकत है, कुछ मटेरियल आपको देने जा रहा हूँ, तवज्जो रखनी है। इधर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू में कभी हंसी मजाक वाली गुफ्तगू नहीं होती है, बिल्कुल इधर कोई लतीफ़ा तो कोई सरच्छा जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती है। इधर या तो रब का कुरान होता है या मुस्तफ़ा की हदीस होती है, इसके सिवा कोई गुफ्तगू नहीं होती। बस आपने तवज्जो के साथ तो देखिए ना, वहाबियों ने लफ्ज़ नबी का तर्जुमा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो नबी को गैबदार नहीं मानते और कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये तो ऐसी ही बात हुई ना, ये तो ऐसी ही बात हुई कि कोई बंदा किसी ड्राइवर साहब के पास जाए और कहे ड्राइवर साहब आपको गाड़ी चलाना आता है? ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, मदनी सोसाइटी में बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, वो ड्राइवर साहब क्या कहेगा? वो ड्राइवर कहेगा कि वो सवाल करने वाले, अगर तू ड्राइवर मानता है तो मान ले कि गाड़ी चलाना आता है। अगर ड्राइवर कह रहा है, अगर मुझे तू ड्राइवर कह रहा है तो फिर मान ले गाड़ी भी चलाना आता है, और गाड़ी चलाना आता है तभी तो तू ड्राइवर कह रहा है। यही बात हम वहाबियों से कहते हैं कि जालिमों, या तो नबी को नबी कहना छोड़ दो, अगर नबी मानते हो तो मान लो नबी क्या जानता है। अगर नबी को नबी कह रहे हो तो नबी का माना ही होता है गैब जानने वाला। तो जैसे ड्राइवर साहब को कहते हो ड्राइवर साहब गाड़ी चलाना आता है, तो जैसे ड्राइवर को आप ड्राइवर कहते हो तो ड्राइवर का माना ही होता है गाड़ी चलाने वाला। ड्राइवर का माना ही होता है गाड़ी चलाने वाला। तो ऐसे ही नबी का माना होता है गैब की खबरें देने वाला। इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो बना, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा। आगे बढ़िए। या अय्युहन नबी, ओ गैब की खबरें देने वाले, इन्ना मैं रब ने, अल्लाह ने फरमाया इन्ना का मतलब होता है मैं से मुराद अल्लाह। इन्ना मैं रब ने अरसलना ने तुझे भेजा। किसको भेजा? नबी ने। अब क्या बना के भेजा उसमें? शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर। शाहिद के दो माने। मौलाना शेख मोहम्मद साहब उनसे पूछो कि अल्लाह ने अपने नबी को शाहिद बना के दुनिया में भेजा। क्या बना के भेजा? शाहिद बना के दुनिया में भेजा। अब शाहिद के दो माने हैं। शाहिद का एक माना गवाह के होता है। शाहिद किसे कहते हैं? जो गवाह हो, जो किसी बात पर गवाह हो। वो कहते हैं निकाह खानी के अंदर गवाह कौन होगा? तो जो जगह पे मौजूद हो उसको कहते हैं गवाह, और उसको कहते हैं शाहिद। तो अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, हमने तुझे दुनिया में भेजा, शाहिद बना के भेजा। और शाहिद का माना होता है गवाह बना के भेजा, गवाह बना के भेजा, गवाह बना के भेजा। अब कोई भी बंदा सोच सकता है कि नबी दुनिया में किस चीज़ का गवाह बन के आया है, नबी दुनिया में किस चीज़ का गवाह बन के आया है। तो तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी अपनी उम्मत का गवाह बन के आया है। क़यामत के दिन नबी अपने हर उम्मती के आमाल व अफ़आल की गवाही देने वाले। कुरान करीम के इस जुमले से पता चलता है कि किसी भी उम्मत का कोई भी काम मोहम्मद की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। उसी को तो गवाह कहते हैं, उसी को। वो किसी शायर ने कहा था, मदीने में वो रहते हैं नजर उनकी यहाँ तक है। मदीने में वो रहते हैं नजर उनकी यहाँ तक है, और उन्हीं की सुल्फ़ अंबर से हर एक गोशा मुअत्तर है। उन्हीं की सुल्फ़ अंबर से हर एक गोशा मुअत्तर है। कहाँ खोले थे कैसू यार दे, खुशबू यहाँ तक है। कहाँ खोले थे कैसू यार दे, खुशबू यहाँ तक है। तो ये देखिए ना,
شاہد کا دو معنی بنتا ہے. شاہد کا ایک معنی گواہ کے ہوتا ہے. اگر یہاں پر لفظ گواہ اگر ترجمہ کیا جائے نا تو اس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کے بھیجا. اور شاہد کا دوسرا معنی حاضر ناظر کیوں ہوتا ہے؟ شاہد کا دوسرا معنی حاضر ناظر کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم کا اگر ترجمہ اگر حاضر ناظر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا محبوب ہم نے تجھ کو دنیا میں حاضر ناظر بنا کے بھیجا. تو حاضر ناظر کا عقیدہ بھی سنیوں کے پاس ہے. حاضر ناظر کا عقیدہ بھی کس کے پاس ہے؟ سنیوں کے پاس. گواہ کا عقیدہ سنی مانتے ہیں. علم غیب کا عقیدہ سنی مانتا ہے. حاضر ناظر کا عقیدہ سنی مانتا ہے. اور تیسرے موقع پہ رب نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، اے محبوب ہم نے تجھے بھیجا خوشخبری سنانے والا. کیا سنانے والا؟ خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا. صحیح صاحب، خبر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے خوشخبر. ایک ہوتی ہے نیوز اور ایک ہوتی ہے گڈ نیوز. ٹھیک ہے، نیوز اور ہے، گڈ نیوز اور ہے. نیوز جب چلتی ہے نا تو اس نیوز کو سن کر کے کچھ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. نیوز ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مگر گڈ نیوز وہ ہوتی ہے جو ہر ایک کے لیے خوشی کا اظہار کرتی ہے، ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے. تو میرا نبی ومبشرا خوشخبری دینے آیا. اس پر اگر میں بہت زیادہ اگر دکھا کے بیان کروں گا تو میرا 1-2 گھنٹہ اسی ہو جائے گا. مجھے آگے چلنے دو. صرف کیونکہ میں نے قرآن کریم کی یہ تو آیتیں پڑھی ہے نا تو اس کا صرف ترجمہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. میں نے تقریر صرف ایک لفظ پہ کرنی ہے، آخری والے لفظ پہ. ومبشرا، اس کے بعد ونذیرا، ڈر سنانے والا. وداعیا الی اللہ، ہم نے تجھے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا. اور آخر میں فرمایا وسراجا منیرا. کیا فرمایا؟ ہر بندہ بولے کیا فرمایا؟ رب کہتا ہے محبوبہ میں نے تجھے روشن چراغ بنا کے دنیا میں بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ روشن چراغ بنا کے بھیجا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. اب سید صاحب اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے نا سراجا منیرا، تو قرآن نے میرے تیرے نبی کو سراج کہا. کیا کہا؟ شروعات میں میرا ساتھ دو، اب میری گفتگو آگے نکل چکی ہے. قرآن نے میرے نبی کو سراج فرمایا اور اسی قرآن نے آسمان کے سورج کو بھی سراج فرمایا ہے. ایک مقام پہ قرآن کریم آسمان کے سورج کی بات کرتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھو تو قرآن کہتا ہے سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء. بولو سبحان اللہ میں شروع کر دوں گا. الحمدللہ میں قرآن کا پکا حافظ. توجہ رکھنی ہے. تو قرآن نے آسمان کے سورج کو بھی سراج کہا. کیا کہا؟ سراج کہا. اور قرآن ہی نے میرے نبی کو بھی سراج کہا. توجہ، پوری تقریر اسی لفظ کی اوپر ہونے والی ہے. قرآن نے آسمان کے سورج کو بھی سراج کہا اور قرآن ہی نے میرے نبی کو بھی سراج کہا. مگر جب قرآن نے آسمان کے سورج کو سراج کہا تو سراج کے بعد کہا سراج الوہاجا. اور جب قرآن نے میرے نبی کو سراج کہا تو سراج کے بعد فرمایا منیرا. آسمان کے سورج کی جب قرآن نے بات کی تو سراج کے بعد فرمایا تو وہاجا ہے. اور قرآن نے میرے مصطفیٰ کے سراج کہا تو میرے مصطفیٰ کو سراج کہنے کے بعد قرآن نے کہا منیرا. اب دیکھیے نا یہ آسمان کا جو سورج ہے اور جو زمینوں کا سورج ہے، جو مدینے کا سورج ہے، آسمان کا بھی
सिराज है, मदीने का भी सिराज है, आसमानों पर भी सिराज है और जमीनों का भी सिराज है। अल्लाह अकबर। अब देखिए ना कि कुरान करीम ने उस आसमान के सूरज को सिराज कहने के बाद वहाजा कहा और कुरान में मेरे मुस्तफ़ा करीम को सिराज कहने के बाद मुनीरा कहा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आसमान के सूरज में और तेरे मेरे नबी को जो कुरान ने सिराज कहा उसमें फर्क क्या है? सैयद साहब तवज्जो चाहूँगा, मौलाना शेर मोहम्मद साहब इधर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, एक बेहतरीन आलिम दीन है, इनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने ये एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ कि कुरान करीम ने आसमान के सूरज को सिराज कहा, कुरान करीम ने मेरे नबी को सिराज कहा, मगर दोनों में फर्क क्या है? वो भी सूरज है, ये भी सूरज है, वो भी सूरज है, ये भी सूरज है, आसमानों का सूरज है, ये जमीनों का सूरज है। अल्लाह अकबर। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुनो, इन दोनों सूरज में फर्क है। बोले फर्क क्या है? बोले फर्क ये है कि जो आसमानों का सूरज है वो चमकता है, खुद चमकता है, खुद चमकता है, जो इधर खुद चमकता है। आसमानों का जो सूरज है वो चमकता है, बहुत चमकता है, मगर खुद तनहा चमकता है। उसमें ये क्वालिटी नहीं है कि वो दूसरे को चमका सके, मगर जो मदीने का सूरज है वो खुद भी चमकता है, जो अल्लाह चाहता है। वो सूरज जो है वो खुद चमकता है और मदीने का जो सूरज है खुद भी रोशन है, जो साथ में लग जाए वो भी रोशन होता है, वो भी नूर वाला हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। तो फिर नबी का मीलाद मनाने वालों बड़े धरने से बोलो कि आसमानों का सूरज और है, मदीने का सूरज और है, आसमानों का सूरज और है, मदीने का सूरज और है। और फिर और आगे बढ़िए, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बड़ा डिटेल्स में लिखा है कि जो आसमान का सूरज है ना उसमें कुछ क्वालिटी है और कुछ क्वालिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर जो आसमान का सूरज है उसकी ज़रूरत मुझे भी पड़ती है, सैयद साहब को भी पड़ती है, मौलाना साहब को भी पड़ती है, बच्चों को भी पड़ती है, जवानों को, तवज्जो, बच्चों को भी पड़ती है, जवानों को भी पड़ती है। किसकी सूरज? आसमान की सूरज की ज़रूरत हर एक को पड़ती है, हर एक को पड़ती है। मगर ये भी याद रखो, पड़ती सबको है मगर उसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, उसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, किसी खास मौसम में पड़ती है, किसी खास जगह पे पड़ती है। क्या मतलब कि मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि सर्दी का माहौल हो, ठंड का माहौल हो, जिस्म कांप रहा हो, सुबह के 8 बजे हो, आप अपने घर के बाहर कुर्सी पे बैठ जाओ, उसके बाद आप सूरज निकलने की तमन्ना करेंगे और कहेंगे ए सूरज किधर है? निकला निकला निकला। जिस्म कांप रहा है, ठंडी सर्दी हो रही है, सूरज के निकलने की तमन्ना करेंगे। मगर मुझे बताओ, अगर जून का महीना हो, जून का महीना हो, दोपहर के 12 बज रहे हो, आप रोड पे खड़े हो, सामने सूरज हो, अब तमन्ना करोगे? ए बोलो यार, नहीं करेंगे। अब तमन्ना करोगे? सर्दी के मौसम में तमन्ना, जून के मौसम में तो कहते हो अरे सूरज कहीं छुप जा, ए सूरज कहीं छुप जा। तो ये आसमानों का सूरज है जिसकी जरूरत पड़ती है मगर कभी कभी पड़ती है, किसी किसी मौसम में पड़ती है। और जो मदीने का सूरज है उसकी जरूरत इंसान को हर घड़ी पड़ती है, हर लम्हा पड़ती है, हर दिन पड़ती है, रात में भी पड़ती है, दिन में भी पड़ती है। तो फिर बोलो, आसमानों का सूरज और है, मदीने का सूरज मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे गुलामों। और एक कमाल की बात हमारे बुजुर्गों ने ये भी लिखी है कि जो आसमानों का सूरज है ना उसकी ज़रूरत सिर्फ ज़मीनों पे पड़ती है। आसमानों का जो सूरज है उसकी ज़रूरत ज़मीन के ऊपर पड़ती है, मगर जो मदीने का सूरज है उसकी ज़रूरत ज़मीन के ऊपर भी पड़ती है, ज़मीन के नीचे कार में भी पड़ती है। उसकी जरूरत ज़मीनों के ऊपर भी पड़ती है, ज़मीनों के नीचे भी पड़ती है, हशर में भी पड़ती है, जन्नत में भी पड़ती है, जन्नत में भी पड़ती है। तो फिर बोल दिया करो कि आसमानों का सूरज और है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो बात थी
सिराज वहाजा और सिराज मुनीरा, इन दोनों में जो फ़र्क था वो फ़र्क मैंने बताया। अब आते हैं कि कुरान ने मेरे नबी को सिराज मुनीरा फरमाया। क्या फरमाया? मुनीरा। और इसी कुरान ने मेरे नबी को नूर भी फरमाया कि नबी नूर है। क्या फरमाया? नबी नूर है। और यहाँ पे फरमाया नबी मुनीर है, नबी मुनीर है। तो नूर और मुनीर, नूर और मुनीर, इन दोनों में फर्क क्या है? नूर और मुनीर, उन दोनों में फर्क है। तो क्या फर्क है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो नूर होता है ना वो खुद रोशन होता है, वो खुद चमकता है, मगर जो मुनीर होता है वो खुद भी चमकता है, जो निस्बत में लग जाता है उसे भी चमका देता है। नूर जो होता है वो खुद रोशन होता है, और मुनीर वो होता है जो खुद भी रोशन हो, जो भी गुलाम निस्बत में आ जाए उसे भी रोशन हो। अब यहाँ पर मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा तो मैं 15-20 मिनट गुफ्तगू करूँगा। तवज्जो। नूर और मुनीर, इन दोनों में फर्क क्या है? नूर खुद चमकता है और मुनीर उसे कहते हैं कि जो खुद भी चमके और उनको भी चमके। ठीक है। अब इस हवाले से मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। इस हदीस के रावी मौला अली, इस हदीस के रावी मौला अली, और जो अपनी किताब में लेके आए हैं, जिन्होंने अपनी किताब में इस हदीस को लिखा है, हज़रत इमाम सुल्तानी, उन्होंने इस हदीस को अपनी किताब में लिखा है। फरमाते हैं मौला अली रज़ियल्लाहु ताला, मौला अली फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, सहाबा भी तशरीफ़ फरमा थे और मुस्तफ़ा करीम चलवगर थे। इतने में हुज़ूर की बारगाह में देहाती आए। कौन आया? देहाती, गांव का रहने वाला। और वाले वाला भी, वाले वाला जो था ना वो मुसलमान नहीं, वो अंदर से काला था। क्या था? हाँ, मैं मुसलमान के मुकाबले में जो लफ्ज़ बोलते हैं ना उसके मुकाबले में ये लफ्ज़ बोलता हूँ, ताकि आप समझ जाओ, किसी को पता ही ना चले कि कौन सी बात हो गई है। ठीक है। तो वो जो आने वाला था वो मुसलमान न था, अंदर से वो काला था। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो, ईमान ना हो, अंदर से काला ही होता है, अंदर से काला ही होता है। तो वो आने वाला, मौला अली फरमाते वो आने वाला आया जो अंदर से काला था, और आके हुजूर बैठे थे ना, तो हुजूर की बारगाह में आके कहता है मोहम्मद नबी हो। अल्लाह के नबी, मगर इसकी जुर्रत देखो, उसकी जुबान का लहजा देखो कि उसने आते ही कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इसकी जुर्रत को बर्दाश्त न कर सके, उठ गए कि इसको जवाब दिया जाए तो हमारे आका की बारगाह में कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है। सहाबा खड़े हुए, मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा बैठ जाओ, सहाबा बैठ जाओ। सहाबा बैठ गए। मौला अली फरमाते हैं कि फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ गुफ्तगू करते रहे, गुफ्तगू होती रही। वो आने वाला वहीं पर खड़ा है और हुजूर की गुफ्तगू को सुन रहा है। थोड़ी देर की गुफ्तगू ने उसको इतना मुतासिर कर दिया, हुजूर की जुबान से जो लफ्ज़ निकलते गए, उस लफ्ज़ों को सुनने के बाद वो इतना मुतासिर हुआ कि थोड़ी ही देर के बाद कहता है कि मुझे भी कलमा पढ़ाइए, मुझे भी इस्लाम में दाखिल फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कलमा पढ़वाते, तवज्जो रखनी है, उसको कलमा पढ़वाते हैं। अब वो मुसलमान हो गए, और जो मुसलमान हो गए अब यूँ समझिए वो अंदर से गोरे हो गए, अब वो अंदर से काले नहीं है, अब वो ईमान वाले हो गए, उनका दिल मोहब्बत रसूल का मदीना बन चुका है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं कि वो मुसलमान हो गए, थोड़ी देर बैठे, फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। लफ्ज़ों पे गौर करें यार।
تھوڑی دیر بیٹھے اجازت جب مانگنے لگے تو یہ سب اب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. گھر جانے کی اجازت مانگنی ہوئی تو کیا لفظ استعمال کیے؟ یا رسول اللہ. آئیے عالم تصور میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جب تو آیا تھا تو زبان کچھ اور تھی، جب آیا تھا تو کہا تھا اے محمد تھوڑی دیر بیٹھا کلمہ پڑھا، اب جب جا رہا ہے تو زبان چینج، اب زبان اور ہے. آیا تھا تو اے محمد کلمہ پڑھ لیا، جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ. یہ زبان کیسے تبدیل ہوئی؟ یہ زبان چینج کیسے ہو گئی؟ اگر عالم تصور میں سوال کرو گے تو عالم تصور میں ہم کو جواب ملے گا کہ وہ نبی کا میلاد منانے والوں سمجھ جاؤ نا، آیا تھا تو کافر تھا، آیا تھا تو اندر سے آنا تھا، اور جب جا رہا ہوں تو دل میں نبی کی محبت لے کے جا رہا ہوں. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اندر سے کالا ہوتا ہے وہ نبی کو یا رسول اللہ نہیں کہتے، وہ نبی کو یا نبی اللہ نہیں کہتے. جو اندر سے کالے ہوتے ہیں وہ نبی کو یا حبیب اللہ نہیں کہتے. جس کے دل میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھر جاتی ہے اور جس کا دل محبت رسول کا مدینہ بن جاتا ہے، وہی کہتا ہے یا رسول اللہ، وہی کہتا ہے یا نبی اللہ، وہی کہتا ہے یا حبیب اللہ. اب توجہ، منیر اسے کہتے ہیں جو خود بھی نور ہو، جو نسبت میں آ جائے اسے بھی نور والا. توجہ رکھیے، روایت کو سنو. مولا علی فرماتے ہیں اب وہ اجازت لینے کے لیے آئے، آقا جی میں نے اجازت دو، میں نے اپنے گھر جانا ہے، دیہات سے آیا ہوں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ، مگر وہاں جانے کے بعد میرے دین کی تبلیغ کرو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا لوگوں میں، میری رسالت کا اعلان کرنا لوگوں میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان والوں میں آپ کے دین کی تبلیغ کروں گا. جب جانے لگے نا مولا علی فرماتے ہیں اٹھے، حضور کی بارگاہ سے باہر نکلے، 30-40 قدم چلے تھے کہ کھڑے ہو گئے رستے میں، کچھ سوچ کے پھر واپس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے خاندان والوں میں آپ کے دین کی تبلیغ کروں گا تو وہ سچے دین کی دلیل مانگیں گے، وہ حقانیت کی دلیل مانگیں گے، وہ صداقت کی دلیل مانگیں گے. میں ان کے سامنے کون سی دلیل پیش کروں گا؟ آپ مجھے کوئی کمال دو، نشانی دو تاکہ میں سچے دین کی حقانیت اور صداقت کی ان کو دلیل دکھا سکوں، نشانی دکھا سکوں. میرا آقا نے فرمایا، مولا علی کہتے ہیں آقا نے فرمایا اچھا نشانی چاہیے دکھانے کے لیے؟ آقا جی ہاں قریب میں قریب آ. وہ جب قریب ہوئے نا مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم مصطفیٰ کریم نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو ایسے اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کی پیشانی پہ رکھا اور لیا، ان کی پیشانی پہ ایسے رکھا اور لے لیا. اب مولا علی کا بیان سنو. مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم حضور کا ہاتھ ان کی پیشانی پر لگنا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جس طریقے سے کسی پائپ کے اندر سے پریشر کے ساتھ پانی نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس صحابی کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے. اس صحابی کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا. مولا علی فرماتے ہیں 30 گز آگے 30 گز پیچھے 30 گز دائیں بائیں نور ہی نور پھیل گیا، اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب نور نکلنے لگا نا اس کے بعد آقا نے فرمایا صحابہ کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے، چادر کپڑا ہے؟ کہا ہاں. کہا جی کہا کپڑا لاؤ. کپڑا پیش کیا گیا، کپڑا پیش کیا گیا تو آقا نے فرمایا ادھر جس کی پیشانی سے نور نکل رہا، پیشانی سے. ارے پریشر کے ساتھ جب پانی نکلتا ہے پائپ سے کیسا منظر ہوتا ہے، اور جو نور نکل رہا ہوگا. مولا علی کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کوئی کپڑا ہے؟ کہا ہے. کہا لاؤ. کپڑا
پیش کیا گیا. آقا نے ان کو بلایا گیا. وہ صحابی جب قریب ہوئے نا, آقا نے ان کے ماتھے کے اوپر, پیشانی کے اوپر امامہ باندھ دیا. کیا کیا؟ میرے سامنے 5 کلو کا سر ہلانے سے کام نہیں چل رہا. ہر بندے نے بولنا ہے سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں میرے کو درد ہو رہی ہے, پھر بھی نبی کا میلاد ہے تو پھر بول رہے ہیں. کیونکہ ہر آدمی بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ دہن میں زبا, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں تھے بھی وہاں. جب سب کچھ حضور کے لیے ہے تو جیسے میں حرکت کر رہا ہوں زبان کو, آپ بھی حرکت کرو نا. آقا حضور نے ان کے ماتھے کے اوپر چادر باندھ دی, اماں باندھ دیا, اور فرمایا کیا پتہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ صحابی جب خاندان والوں میں, قبیلے والوں میں میرے دین کی تبلیغ کرنا اور کوئی سچے دین کی نشانی مانگے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے سچے دین کی, تو زبان چوپ, بولنا کچھ نہیں. جو بھی سچے دین کی نشانی مانگے ان کے سامنے اماں اٹھا دینا. نہیں سمجھے؟ جو بات سمجھانے جا رہا ہوں نہیں سمجھے. آقا نے فرمایا کوئی سچے دین کی نشانی مانگے تو چوپ, صرف اماں میں اٹھانا, اماں میں اٹھانا تو نور نکلے گا. کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو کہنا یہ اس نبی کا نور ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس نبی نے اپنے نور کو اپنے غلام میں داخل کر دیا. کہا جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے یا رسول اللہ. توجہ ادھر, مولا نے فرماتے اب پھر وہ گھر سے باہر نکلے. اب پھر وہ, اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کرو, صحیح صاحب ایک نقطہ بیان کرو. مولانا صاحب آج کل بہت سارے نمازیں پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے پتہ نہیں ادھر کیا ہو جاتا ہے, ادھر کیا ہو جاتا ہے, کالا کالا نشان. اور پھر ہمارا سننے ملتا تو کہتا ہے یہ تو سجدوں کا نشان ہے, یہ تو سچوں کی نشانی ہے. کیا کہتے ہیں؟ سچوں کی نشانی ہے, یہ تو سچوں کی نشانی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سچوں کی نشانی نبی کے صحابہ نے کالا دھبے نہیں دکھائے تھے, وہ نور نکلتا ہماری ہوئی نشانی ہے نا, نور نکلتی ہوئی نشانی دکھائی تھی. توجہ, مولا نے کہتے ہیں وہ سرکار کی اس کمال کو لے کے باہر نکلے, 10 قدم چلے پھر واپس, 10 قدم چلے پھر آقا حضور کے پاس گئے. آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے خاندان والے عجیب ہیں, میرے قبیلے والے, میرے رشتے دار بڑے عجیب ہیں, میں ان کے سامنے دین کی بات کروں گا تو وہ کہے گے کہ دین بدل کے آ گیا, اور سامنے اگر وہ ان کے سامنے میں اپنی پیشانی سے نور نکلتا ہوا دکھاؤں گا, آگے سے کہے کہ عجیب آدمی ہے, دین بھی بدل کے آ گیا, شکل بھی بدل کے آ گیا, دین بھی بدل کے آ گیا, شکل بھی بدل کے آ گیا. میرا گھر فرمایا پھر تو بول کیا اے صحابی تو بول کیا کرنا ہے. میں کوئی مجبور تو ہوں نہیں کہ یہ کہوں گا کہ ایک بار ڈال دیا کچھ نہیں کر سکتا. میں مجبور تو نہیں, میں بااختیار بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. تو بول. اب وہ صحابی کا بیان سنو. مولا جی کہتے ہیں کہ جب آقا نے فرمایا تو بول تو کیا لینا چاہتا ہے نشانی, تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آقا جی یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. کیا ہے؟ ڈنڈا, لاٹھی, سوٹا, عصا. آقا جی میرے پاس یہ عصا ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ نے یہ جو نور ڈالا ہے ادھر, اس کو نکال لو اور نکال کے میرے ڈنڈے میں ڈال, نکال کے میرے ڈنڈے میں ڈال دو. اب توجہ, اب میں رکنے والا نہیں ہوں. مولا کائنات علی المرتضیٰ, مولا علی شیر خدا, مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب آقا حضور اس صحابی کو اپنے قریب بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد اس کی پیشانی کے اندر ہاتھ مارتے ہیں, سارے نور کو نکالتے ہیں, اور ان کے بعد جو لکڑی تھی اس لکڑی کے اندر سارا نور ڈال دیتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کی لکڑی کے اندر اتنا نور پیدا ہو گیا, اتنا نور پیدا ہو گیا کہ ہم کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے ہیں, کبھی صحابی کی لکڑی کو دیکھتے ہیں, کبھی
کہنے پڑ گیا لے کے چلے جاؤ، خدمت کرو دین کی، کوئی نشانی مانگے زبان چپ، چمکتا ہوا ڈنڈا اٹھا دینا، چمکتا ہوا ڈنڈا اٹھا دینا اور کہہ دینا یہ اس نبی کا نور ہے جو اپنا نور لاٹھیوں میں ڈالتا ہے۔ تو غور کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ تو جو واقعہ ہے نا، یہاں پہ یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، مگر امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس واقعے کے اوپر، اس حدیث کے اوپر وہ لکھتے ہیں اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا نا، یہ جو صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے نور دیا، تو ان کا اصل نام مدینے میں لوگ بھول گئے۔ امام زرقانی نے لکھا کہ ان کا اصل نام کچھ اور تھا، جیسے مولانا صاحب سے پوچھو، حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابو ہریرہ نبی کی صحابی ہے نا، ان کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ہے، مگر جب بھی بات آتی ہے ابو ہریرہ نے یہ فرمایا، اس راوی کی حدیث ابو ہریرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اصل نام عبداللہ، مگر نبی کی زبان سے نکلا ابو ہریرہ، تو دنیا اصل نام بھول گئی، ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ ایسے ہی ہوا، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں لوگ اس صحابی کا اصل نام بھول گئے اور اس صحابی کا مدینے کے نام پر گیا کیا؟ صاحب النور۔ کیا نام پر گیا؟ صاحب النور۔ یہ عربی کا لفظ ہے، مولانا صاحب سے پوچھو کہ صاحب النور کا معنی کیا ہوتا ہے، تو یہ بتائیں گے کہ صاحب النور کا معنی ہوتا ہے نور والا، نور والا۔ اب کے بولتے ہو نور والا۔ ارے یہاں گجرات میں تو جھگڑا نبی کی نورانیت پر ہے، وہ بھی کہتے ہیں نبی نور ہے کہ بشر ہے، نبی نور ہے کہ بشر ہے، نبی نور والا ہے، نبی نور والا۔ وہاں بھی ابھی تک کبھی جھگڑے سے نہیں نکل سکے، اور سنو میرا پیغمبر ایسا نور والا ہے کہ جس غلام کو چاہتا ہے اسے بھی نور والا ہے۔ تم تو نبی کو نور والا نہیں مانتے، یہ مدینے میں صحابی کا نام ہی پڑ گیا نور والا، صحابی کا نام ہی پڑ گیا نور والا۔ کسی بھی صحابی میں ان کے گھر جانا ہوتا، رستے میں کوئی ملتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ نور والے کے گھر جا رہے ہو۔ تو کدھر جا رہے ہو؟ نور والے کو ملنے۔ کدھر جا رہے ہو؟ نور والے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ ان کا نام بھول گئے اور نام پڑ گیا نور والا۔ اللہ تو سراج منیرہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی نور ہو اور دوسروں کو بھی نور والا ہو، خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے، خود بھی روشن ہو اور جو نسبت میں آ جائے اسے بھی روشن کر دے۔ میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، اس سلسلے میں میرا ایک بڑا لمبا طویل ایک ٹاپک ہے، اس پر ایک حدیث، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، وہ پیش کر دوں، اس کے بعد میں گفتگو ختم ہے کہ درگاہ کی طرف آ جاؤں۔ اور جیسا اس حدیث کے راوی بھی مولا علی، بولو رے سبحان اللہ، کہ میرا نبی جس کو چاہے اس کو نور والا، اس کو نور والا۔ اس پر دوسری حدیث سنو، کیونکہ میری ایک عادت ہو گئی ہے یار، مولانا صاحب جانتے ہیں کہ میں جس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں نا، پوری گفتگو اسی پہ ہوتی ہے، اور اس ٹاپک کو میں پروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اس کو پروف کر کے جاؤں۔ دیکھیے اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کے ساتھ 1400-1500 صحابہ، کتنے؟ اونچی آواز میں بولو، کتنے صحابہ؟ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کے ساتھ سفر میں ہے، نبی کے ساتھ صحابہ، غزوے کا موقع ہے، جنگ کا موقع، سفر میں، اور جگہ ایسی کہ جنگلوں بھی آباد، صحرا، پتھریلی زمین۔ مولا علی کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے، نہ کسی اور ضرورت کے لیے پانی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پانی کی شکایت پیش کی، اتنے میں نبی نے کہا علی کدھر ہے؟ کیونکہ
क्योंकि 1400-1500 सहाबा की जमात थी, कितने सारे लोग हो गए। जब कुछ सहाबा ने पानी के हवाले से हुजूर के बारगाह में अर्ज किया, पानी नहीं है, इंतजाम फरमाइए, जंगलों की आबाद का माहौल है। मेरे आका ने ये बात सहाबा की सुन के फरमाया, अली किधर है? अली किधर है? मौला अली कहीं दूर थे, उन्होंने वहीं से आवाज दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहीं से आवाज दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अली हाजिर है, अली हाजिर है, हाजिर खिदमत हुई। मेरे आका ने फरमाया, अली इधर, मेरे सहाबा को पानी की जरूरत है। आका जी बेटा करो, तवज्जो है, तवज्जो। मेरे जुमले को आप अपने नहा खाना दमाग के अंदर दाखिल करने की कोशिश करना। मौला अली कहते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, आका हुजूर ने मुझे करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अली उधर दूर देखो, दूर देखो, वो पहाड़ दिखता है, बहुत दूर पहाड़ था, बहुत दूर, कई मील दूर, 200 दूर। दूर नजदीक के सुनने वाले को का गाने लाने करामत में लाखों सलाम। मेरे नबी के इधर भी 2 कान थे, इधर 2 आंखें थी, और ये हदीस का रावी जिब्रील, ये हजरत जिब्रील ने कहा है कि मैंने जब मेराज के रात में नबी का सीना छीला ना और नबी का दिल निकाला ना, तो मैंने नबी के दिल में 2 कान देखे, नबी के दिल में 2 कान देखे। ये कान तो दुनिया की सुनते हैं, और जो नबी के दिल में जो कान थे ना, वो कान बहुत दूर में सुनने वाले थे, बहुत दूर में सुनने वाले थे। और जिब्रील कहते हैं कि नबी के दिल में मैंने 2 आंखें देखी जो बहुत दूर का देखने वाली। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले। बहरा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला से आका ने फरमाया, अली वो दूर पहाड़ दिखता है। आका जी हमें पहाड़ को देखा। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा भी कहते हैं कि हम भी हुजूर की तरफ देखने लग गए कि हुजूर अली को पहाड़ दिखा रहे। मेरे आका ने फरमाया, अली उस पहाड़ के पीछे, पहले तो पहाड़ ही 200 मील दूर, बहुत दूर, और आका पहाड़ के इधर बैठकर उधर की बात बता रहे हैं। पहाड़ के इधर बैठकर पहाड़ के उधर की सुना रहे हैं, और एक नहीं, सुनो कितनी सुना रहे हैं। आका फरमाते, अली वो जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ के पीछे एक हबशी, और वो भी गुलाम, नबी का मिलाद बनाने वालों, ईमानदारी के साथ बताओ ये कैसा इल्म है कि आका इधर बैठ के पहाड़ के पीछे कौन है? इंसान है, वो भी एक है, और वो भी हबशी है। वो मक्की है या मदनी है कि हबशी है, वो भी जान रहे हैं। इतना ही नहीं, सैयद साहब आका ने फरमाया गुलाम, यानी नबी को ये भी पता है कि वो आजाद है या किसी का गुलाम है। मौला अली से कहा कि अली उस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम पानी का मशकीज़ा लेके जा रहा है, जाओ उसको पकड़ करके मेरे पास लाओ। जो बड़ा जल्दी के साथ अब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को आप फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह से जैसे मुझे हुक्म हुआ, मैं घोड़े पे सवार होता, जो मैं घोड़े पे सवार हुआ। घोड़े पे सवार होने के बाद मैंने अपने घोड़े को सामने दौड़ाया, मैं बहुत तेज रफ्तारी के साथ अपने घोड़े को भगाता हुआ उस पहाड़ी के पीछे पहुंचा, जाके रास्ते में खड़ा हो गया। मौला अली कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया रास्ते में, जिस रास्ते से उसने चला था। मौला अली कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा, इंतजार, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अली कहते हैं मैं इंतजार करते करते मैंने बहुत सा टाइम लग गया, बहुत देर हो गई। मौला अली फरमाते हैं अब मेरा दिमाग मुझे कहने लगा, अली ऐसा भी तो हो सकता है वो जा चुका हो।
علی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ جا چکا ہو مگر علی کہتے ہیں یہ تو تمام نے کہا نا، فوراً میرے عشق نے مجھے کہا، فوراً میرے دل نے مجھے کہا علی وہ جا نہیں سکتا، محمد نے کہا ہے لے کے آنا ہے، وہ جا نہیں سکتا۔ مولا علی فرماتے پھر میرے دل کی مانی پھر کھڑا ہو گیا، انتظار، تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، وہ حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لے کے آیا۔ مولا علی فرماتے میں گھوڑے سے اترا، راستے پہ ایسے کھڑے ہو گئے، وہ اپنے اونٹ سے اترا، وہ سامنے آیا، مولا علی کہتے ہیں میرے سامنے آ کے وہ اسے کہتا ہے تو کون؟ مولا علی کہتے ہیں میں علی، میں علی۔ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں علی اور تو نے چلنا ہے نبی کے پاس، تو نے چلنا ہے نبی کے پاس۔ وہ کہتا کہ میں کسی نبی کو نہیں جانتا، میں کسی علی کو نہیں جانتا، میں کسی نبی کو نہیں جانتا، میں صرف اپنے آقا کو جانتا ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں یہ پانی اپنے آقا کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے کہا تیرے آقا کی چھوڑ، اس وقت تو نے میرے آقا کے پاس چلنا ہے، اپنے آقا کی چھوڑ، تو نے میرے آقا کی بارگاہ میں چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے اس کو سمجھانے کے طور پہ سمجھایا، وہ مان گیا، کہا چلو چلتے حضور کی بارگاہ۔ توجہ، میں چاہوں گا کہ یہ 5 یا 7 منٹ کے اندر یہ حدیث ختم ہونے والی ہے کہ جتنے دور دور بیٹھے ہیں نا کچھ ماحول بن جائے، تو سارے لوگ ادھر آ جائیں۔ تو میں اپنے رنگ میں آ کے بیان کروں، قسم رکھنے کا بات، ایک رنگ، ایک ماحول بن جائے گا، ایک تاریخی ماحول بن جائے گا، اور ادھر الحمدللہ اگر آپ کا ساتھ ملا نا بڑا لطف آئے گا، قسم خدا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، تھوڑی میری بھی مان لو ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر عمل کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کا حاجی بنائے، اور محفل میلاد کے صدقے میں اللہ کریم زندگی میں ایک مرتبہ آپ سب کو اپنے محبوب کے دیدار سے منور فرما دے۔ توجہ رکھنی ہے، مولا علی فرماتے کہ میں تو اس حبشی غلام کو حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا، آقا جی آ گیا، اس کو یہ پہ رہنے دو، پانی کا مشکیزہ لے کے آؤ، پانی کا مشکیزہ لے کے آؤ علی۔ مولا علی فرماتے میں نے پانی کا مشکیزہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس کا پانی ہے، اور پانی کا مشکیزہ ہوتا کتنا ہے یار، وہ گاگر ہوتی کتنی ہے، اور وہ جو پانی کا جو سامان ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے پانی کا مشکیزہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے اس کے منہ کو کھولا، پانی کے مشکیزے کے منہ کو کھولا، اور کھول کر اپنی نبوت والی انگلیوں کو اس پانی کے مشکیزے میں ڈالا، اور پھر اعلان فرمایا صحابہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، سب کے بولے ہو یار، صحابہ لائن میں لگ جاؤ، جس کو جتنا جتنا پانی چاہیے اپنے اپنے برتن لے کے لائن میں آ جاؤ۔ وہ حبشی غلام پریشان، ایک دو بندہ نہیں، 1500 صحابہ، پانی اتنا، اور آقا نے فرمایا صرف پینے کے لیے نہیں، جس کو پینے کے لیے چاہیے وہ بھی آ جائے، غسل کے لیے چاہیے وہ بھی آ جائے، وضو کے لیے چاہیے وہ بھی آ جائے، جتنے برتن چاہیے وہ سارے برتن لے کے آ جائے۔ مولا علی فرماتے کہ صحابہ کی لائن لگ گئی، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ 1500 کو سرکار نے حکم دیا لائن میں لگ جاؤ، اپنے اپنے برتن لے کے سارے لائن میں۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یار میرے حصے میں آئے گا کہ نہیں۔ یہ مولانا شیر محمد صاحب ہے، ایک گلاس پانی ان کے ہاتھ میں پکڑے اور پھر سارے لوگوں سے کہے کہ سب لوگ لائن میں لگ جاؤ، سب لوگ لائن میں لگ جاؤ۔ 3-4 بندوں سے زیادہ کوئی نہیں رکے گا، کیونکہ سب نے پتا ہے کہ چھٹے کی باری آئے گی بھی نہیں، پانی ختم۔ ارے یار کسی چیز کو سمجھانا میرا کام، اس لیے میں مثال بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، مگر یہ ہمارا معاملہ ہے اور صحابہ کے سامنے محمد ہے،
صحابہ کے سامنے محمد ہے. صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے, یہ محمد کی شان ہے کہ جو دن کو کہا, جو رات کو کہا دن ہے, جو رات کو کہا دن ہے تو سورج نکل آیا, اور جو دن کو کہا رات ہے تو رات ہو کے رہی. میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. آقا نے مسجدے میں پانی میں انگلیاں ڈالی, کہا صحابہ کھڑے ہو جاؤ, لائن میں لگ جاؤ, اپنے اپنے برتن لے کے. سارے صحابہ اپنے اپنے برتن لے کے کھڑے ہو گئے. کوئی اتنا بڑا سامان, کوئی اتنا بڑا تپیلا پتیلا, کوئی 2 برتن, کوئی 3 برتن لے کے حضور کی بارگاہ میں آتا گیا. میرے حضور اس کے برتن کو بھرتے گئے. ایک آیا اس کے برتن کو بھر دیے, 2 آئے, 100 آئے, 200, 300, 400, 500. یہ منظر کو دیکھ کر کے حبشی اور پریشان, یہ منظر دیکھ کر کے حبشی اور پریشان. یہ ہو کیا رہا ہے؟ میرا مشکیزہ اتنا, اور ایک ایک 2 برتن لے کے بھر رہے, اور زیادہ پریشان. مولا علی فرماتے سارے صحابہ نے پانی بھر لیا, پینے والوں نے پیا, غسل والوں نے غسل کر لیا. اب یہ جو حبشی غلام تھا نا صحیح سب, اب وہ اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا سرکا, تھوڑا تھوڑا سرکا. کدھر؟ جدھر حضور پانی کے مشکیزے کے اندر سے صحابہ کو پانی دے رہے تھے. کیونکہ یہ وہاں کھڑے کھڑے کبھی پانی کے مشکیزے کو دیکھتا ہے, کبھی حضور کے چہرے نبوت کو دیکھتا ہے, کبھی پانی کے مشکیزے کو دیکھتا ہے, کبھی حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا ہے, وہ کبھی حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے مشکیزے کو دیکھتا ہے. سارے صحابہ نے, 1400 صحابہ نے اپنے اپنے برتن پانی سے بھر لیے. اب یہ حبشی غلام آگے بڑھا کہ دیکھوں کہ میرے لیے اب مشکیزے میں کچھ بچا ہے کہ نہیں, مشکیزے میں کچھ بچا ہے کہ نہیں. وہ صاحب کو مولا علی فرماتے کہ وہ حبشی غلام اپنی جگہ سے سرکا اور پانی کے مشکیزے کے پاس آ کے ایسے جھک کے دیکھا. توجہ ادھر رکھیے, ایسے جھک کے دیکھا تو اور زیادہ پریشان کہ میرا پانی جیسا تھا ویسا کہ ویسا, میرا پانی جیسا تھا ہے وہ پانی ویسا کہ ویسا. اور زیادہ پریشان, اور اس سے بڑی پریشانی اس کو کیا ہوئی پتہ ہے؟ کہ جب اس نے اپنے مشکیزے کے اندر جھک کے دیکھا تو سید صاحب اس پانی کی سطح پر, اس پانی کی سطح پر, پانی کے اندر اس کو اپنے چہرے کی صورت دکھائی دی. کیا دکھائی دی؟ ارے یہ تو قاعدہ ہے نا, کسی کھڈے کے اندر, کسی برتن کے اندر تھوڑا پانی ہو, جھک کے دیکھنا, اپنا چہرہ اس میں نظر جلدی بولو یار, اپنا چہرہ اس میں نظر آئے گا. وہ کیوں پریشان ہو پتہ ہے؟ کہ اس نے جب مشکیزے میں پانی میں دیکھا, کیونکہ حبشی ہوتے ہی ماشاء اللہ جانتے ہو آپ, حبشی ہوتے ہی کالے, وہ بالکل کالا تھا, بالکل کالا نہیں بلکہ ڈبل کالا تھا, اوپر سے بھی کالا, اندر سے بھی کالا, ڈبل کالا. مگر اس نے جب اس پانی کے مشکیزے میں جھک کے دیکھا تو تھوڑی دیر تک وہ حضور کی صحبت میں کھڑا رہا تو اس کے چہرے پر نورانیت آ گئی. اس کے چہرے پر نورانیت آ گئی تھی. اس نے علی کو بلایا کہ آپ آئیے. مولا علی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا نبی تو بڑا کمال والا ہے, آپ کا نبی تو بڑا کمال والا ہے, آپ کا آقا تو تمام آقاؤں کا بھی آقا دکھتا ہے, آپ اپنے آقا کا مجھے کلمہ پڑھائیے, میں بھی آپ کے آقا کا غلام بننا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے اس حبشی غلام کو جب کلمہ پڑھایا, اب اندر سے روشن, اب اندر سے اندر نور ہی نور, کیونکہ ایمان آ گیا. اب وہ حبشی غلام کہتا ہے آقا جی جب آپ نے اندر سے گورا کر دیا تو میں تو پیدائشی حبشی ہوں, پیدائشی کالا ہوں, جب آپ مجھے اندر سے گورا کر سکتے ہیں تو میرا ایمان کہتا ہے آپ کا نبوت والا میرے چہرے پہ آئے گا تو میں بھی نور والا
تعالیٰ نے اس کو قریب بلایا اور اس کے جسم پہ ایسے ہاتھ پھیرا، وہ چگمگ 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 چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اے نبی کا میلاد منانے والوں، دماغ کا استعمال کرو، غور کرو، سوچو کہ جو نبی اوروں کو نور دے سکتا ہو، جو نبی اپنے غلاموں کو نور والا بنا سکتا ہو، اس نبی نے اپنے گھر والوں کو کتنا نور عطا فرمایا، اس نبی نے اپنے بیٹوں کو کتنا نور عطا فرمایا ہوگا، اس نبی نے اپنی اہل بیت کو کتنا نور عطا فرمایا ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اس نورانیت کی بات کرنے کی کوشش کی امام احمد رضا نے، وہ کر گئے، کیا کر گئے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، سرکار نور کا آیا ہے دارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے نور تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت تو پھر آج بہت سارے بابے لوگوں کو بھی پتہ نہیں کون سا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ ماشاء اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نہ کلام سمجھ میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نہ فتویٰ سمجھ میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نہ ان کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت ہے اور اعلیٰ حضرت ادنا حضرت کی کھوپڑی میں نہیں آتے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت ادنا حضرت کی کھوپڑی میں بولو بولو، اعلیٰ حضرت ادنا حضرت کی کھوپڑی میں نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے علم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے باپ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے وہ جسم میں خون بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دل بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تب جا کے پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت تو صحیح صاحب، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کون سا رنگ میں تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، جھنڈیاں لگانا جائز ہے، ڈیکوریشن کرنا کدھر لکھا ہے، میلاد سجانا کدھر لکھا ہے؟ حالانکہ یہ ساری چیزیں قرآن میں، مگر ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے، ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے۔ دیکھیے نا سرکار اعلیٰ حضرت اللہ اکبر کمال کی شخصیت کی یاد ہے، قرآن کا ترجمہ لوگوں نے کیا، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی کیا، مگر قرآن کا ترجمہ جس نے اپنی نعتوں میں کیا وہ صرف امام احمد رضا۔ قرآن کا ترجمہ شاعری میں، کلام میں، اور صرف ہوائی باتیں نہیں کرتا، میں پروف کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے تیرے میرے نبی کی شان کو پڑھا کہ قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، بخیل نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اس آیت کا ترجمہ اپنی شاعری میں کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے کیا ہو بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے کیا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مقدس کے اندر میرے نبی کی معراج کو پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کا ترجمہ امام اپنی شاعری میں یوں فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دم ہے، عرش کی عقل دم ہے، چرخ میں آسمان ہے، جائے مراد اب کی طرف ہائے تیرا مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن مقدس کے اندر میرے نبی کی شان کو امام احمد رضا نے پڑھا، قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے ملنے، اسی
شان کو قرآن کے اندر پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. امام احمد رضا اپنے نبی کی شان کو اپنے نعتیہ کلام کے اندر یوں ترجمہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہے انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کو بتاتا ہے انہیں ایمان, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. ایک موقع پر جب امام احمد رضا نے اپنے نبی کی شان کو قرآن میں پڑھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اے لوگوں یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. امام احمد رضا کا کون کون سا رنگ میں پیش کروں جب اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی شان کو قرآن میں پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا, والضحیٰ واللیل اذا سجا. تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ اپنے نبی کی خوبصورتی کو, اپنے نبی کے چہرے کو یوں بیان کرتے ہیں اور اپنی شاعری کے اندر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور ایک مقام پر میرے نبی کے چہرے کی بات امام احمد رضا کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. حسن دیکھ کے نہیں آقا جی, صرف تیرے نام پہ, اور انگلیاں نہیں کٹواتے سار. حضرت کہتے ہیں کہ وہ حسن یوسف تھا کہ جس کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی. آقا جی یہ آپ کا نام ہے, آپ نہیں ہے. صرف آپ کے نام پہ آپ کے چاہنے والے اپنی گردنیں کٹواتے ہیں, اگر آپ سامنے آ جائے پورا وجود کٹوا کے رکھتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت میں کون کون سی رنگ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اکبر. جب سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کے اندر میرے نبی کی شان کو پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ فرماتا ہے محبوبہ جب یہ تیرے غلام تیرے آستانے پہ آ جائے تو ان کو خالی نہیں بھیجنا, جھولی کو بھر کے بھیجنا ہے. ان کی جھولیوں کو بھر کے بھیجنا ہے. امام احمد رضا جب اپنے نبی کی شان کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مانگے گے مانگے گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, مانگے گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی مرادیں پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور دوسرے مقام پر جب حضور کی سخاوت کی بات کوئی امام احمد رضا جب قرآن میں پڑھتے ہیں تو اللہ یوں فرماتے ہیں, اور کوئی یوں فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے والا ہے صاحب ہمارا نبی. تو بس نبی کے غلاموں نبی کا میلاد ہے. سبحان اللہ. بڑی شان و شوکت سے مناؤ, گلیوں کو سجاؤ, گھروں کو سجاؤ, جھنڈے لگاؤ, محفلوں میں آؤ, اور 12ویں کا جب دن آوے صاف ستھرے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, امامہ پہنو, اور اپنے ہاتھوں میں جھنڈوں کو اٹھاؤ اور جلوس محمدی لے کر کے گلیوں میں نکلو, اور پوری آبادی کے اندر نکل کر کے دنیا والوں کو بتاؤ اور یہ گنگناؤ, اے دنیا والوں سب پہ ناطے پاک کا لگنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, سب پہ ناطے پاک کا لگنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اطلاع دو تم دشمن نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے, نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنے تمہارے سامنے نبی کا نسب نامہ پڑھ دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, ذرا آواز میں بولو سبحان اللہ. اور ذرا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ.
सरकार का पहली नामा पढ़ना चाह रहा नसब ना मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों तेरे मेरे नबी का नसब नामा तेरे मेरे नबी का पहली नामा सदरा शरीफ में है कि सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम सबके बोलते सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब शीश है शीश के बेटे यानस है यानस के बेटे कहलान के बेटे मलाइल के बेटे बयार के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे शाम के बेटे जुल्हज के बेटे साले के बेटे आबिर के बेटे दादा के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाहूर के बेटे तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे अमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहिसा के बेटे अलिसा के बेटे और के बेटे अल्लाह के बेटे अल्लाह के बेटे मुईद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे हुसैन के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे नूरी के बेटे काम के बेटे मुर्रा के बेटे गिलाब के बेटे कसई के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे जब दुनिया में आए वही तो हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो या रसूल अल्लाह आपकी शानों को सुनने के बाद आपके कमाल को सुनने के बाद अब इतना ही कहते हैं कि तू शाह खुदा तू जाने जा